دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس، اور ایک ہوتا ہے توکل بیسڈ کانفیڈنس. سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ سب کچھ میں ہی کر سکتا ہوں. اس وقت جو سیلف ہیلپ بکس لکھی جا رہی ہیں، یا آپ موٹیویشنل اسپیکرز کو سنیں، چاہے وہ انگلش اسپیکرز ہوں یا ہندی اسپیکرز ہوں، تو ظاہر ہے بہت اچھی اچھی چیزیں آپ کو وہ بتائیں گے، بہت اچھے ٹپس بتائیں گے. لیکن ان کی جو فلاسفی ہے اس کا خلاصہ یہ نکل کر آتا ہے کہ بندہ تو ہی سب کچھ ہے، تو یوں کر سکتا ہے، تو وہ کر سکتا ہے، تو دریاؤں کے رخ بدل سکتا ہے، تو آسمان پر چڑھ سکتا ہے، تو پہاڑ توڑ سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی وہ ایک طریقے کا بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک طریقے کا دھواں بھر رہا ہوتا ہے کہ انسان کوکر پریشر کی طرح ایک دم بھر جائے، اور وہ اسے لگنے لگتا ہے کہ سب کچھ آسان ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں. یہاں صرف انسان اپنے اوپر بھروسہ کر رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. دوسری طرف جو آپ کہہ لیجیے اسلامک کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ توکل بیسڈ کانفیڈنس، یعنی انسان کو اپنی صلاحیت پر، اپنی پوٹینشیل پر، اپنی اسکلز پر، اپنی مہارتوں پر کانفیڈنس ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایفرٹ تو ہمیں ڈالنا ہی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جو رزلٹ آئیں گے اور اس کے اندر جو کام بنے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر. اور ان دونوں کی مثالیں ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں. آپ دیکھیں، ایک طرف قارون تھا. قارون یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خزانہ دیا تھا، بہت دولت دی تھی، کہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں وہ کھچروں کی جماعت لے کر چلا کرتی تھی. تو کتنا دولت ہوگی، اس زمانے کا وہ بلینر ہوگا. لیکن تھا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ مجھے جو دیا گیا ہے وہ میرے اپنے نالج کی بنیاد پر، میں نے اپنے ایفرٹ سے کمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول کر وہ صرف اپنے ہی آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میری بنیاد پر ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں جو توکل بیس کانفیڈنس، حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم بادشاہت دی. یعنی ان کی بادشاہت اس درجے عظیم ہے کہ وہ ہواؤں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا وہ دیا کہ وہ جانوروں سے باتیں کر رہے ہیں. جب ملکہ سبا ان کے محل میں آئی تو وہ حیران رہ گئی. بہت عظیم بادشاہت. لیکن اس کے باوجود بھی سلیمان علیہ السلام کا آپ دیکھیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کی فضل اور میرے رب کی عطا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا یہ کہ ناشکرہ بن جاتا ہوں. ومن شکرہ، جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے لیے شکریہ ادا کرے گا، یعنی اس کے شکریہ ادا کرنے کا فائدہ خود اس کو ہوگا. ومن کفرہ، اور جو ناشکری کرے گا، فإن ربی غنی کریم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور کریم ہے. دیکھا آپ نے فرق کہ ایک طرف سیلف ریلائنس کانفیڈنس ہے اور دوسری طرف توکل بیس کانفیڈنس. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کے اندر یہ دعا ملتی ہے، بہت لمبی دعا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر، اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، اللہ تعالیٰ یہ میری اسٹرگل ہے، یہ میری جد و جہد ہے اور بھروسہ آپ پر ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا رہے گا کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہمیں ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے. یعنی جو آپ کہہ لیجئے دو آپ نے کانسیپٹ دیکھے، اس میں فرق ہوتا ہے رویوں میں. جو آدمی سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی ہوں. اب جب میں ہی ہوں تو اس میں ایروگینس، اس کے اندر بڑائی پیدا ہوگی، اس کے اندر توکل پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رہا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا، اس کے اندر تواضع ہوگی، اس کے اندر ہمبلنس ہوگی. اور ظاہر ہے جو آدمی ہمبل ہوتا ہے وہ بہت آگے جاتا ہے، اور جو ایروگنٹ ہوتا ہے اس کی آپ کہہ لیجیے سکسیس کا اور کامیابی کا اور ڈیولپمنٹ کا سفر رک جاتا ہے. اسے اگر کوئی مشورہ دے گا تو وہ کہے گا آپ کیا بیچتے میرے آگے، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں سب کچھ سمجھتا ہوں. دوسری طرف جو ہمبل ہوگا وہ اپنی لرننگ کا اور اپنے سیکھنے کا عمل جاری رکھے گا، قبول کرے گا. جو یہ والا کانفیڈنس رکھتا ہوگا
اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک نارسسزم، جس کو نرگسیت بولتے ہیں، وہ پیدا ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہوگا. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے، میں نے ذکر کیا، تواضع ہوگی، عاجزی ہوگی، بہت فرق ہوتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو زندگی کے سارے ہی معاملات میں، خاص طور پر بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ میری ساری اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے، لیکن بھروسہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہمیں پیدا کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو حکیم لوگ ہوتے تھے، جب وہ نسخہ لکھتے تھے مریض کے لیے تو اوپر لکھتے تھے ہوا شافی، پھر اس کے بعد نسخہ لکھتے تھے. دیکھیں یہ وہی توکل والی بات ہے. ابو بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر کے ہاں انہوں نے شعر لکھا ہوا تھا کہ اثر تو ضرور دعا اور دوا میں ہے، شفا مریض کی دست خدا میں ہے. یہ وہی چیز ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں اپنا کام کروں گا، علاج. مریض میرے پاس آئے گا سبب اختیار کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا. یہ توکل ہے. قرآن میں بھی آیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں اور آپ کو ساری چیزوں میں جو خیال رکھنا ہے وہ اس بات کا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اور یہ انسان کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا کرتا ہے.